تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بادشاہی و شہنشاہی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سارے انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المتقین والمجاہدین، امام الثقلین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ حادثات، یہ واقعات ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ان حادثات سے، ان واقعات سے، ان آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، ہم میں سے ہر ایک انسان سفر تو کرتا ہی ہے۔ سفر کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ خواتین کے مقابلے میں مردوں کا سفر کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس ناحیے سے بھی آج کا یہ جمعہ اور آج کی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے لیے اہم ہونے والی ہے۔ لہٰذا گزارش یہی ہے کہ آپ اس موضوع کے تحت بیان کی جانے والی ہر ایک بات کو بغور سنیں، پوائنٹ والی جو چیزیں ہیں آپ ان کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کے اندر ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرات، آئیے سنتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم حادثات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے، تو اللہ ہمیں ساری پریشانیوں سے بچا لے گا، اللہ ہمیں سارے ایکسیڈنٹ سے بچا لے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو انسان اللہ پر توکل کرتا ہے، رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرات، کس ناحیے سے کافی ہوتا ہے، کس انداز سے کافی ہوتا ہے، اس کو ذرا مثال سے سمجھتے چلیں۔ ایک انسان جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین کس انداز سے کافی ہو جاتا ہے۔ مثال سے ذرا اس کو آپ سمجھتے چلیں۔ پہلی مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو فلسطین سے لے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ اس وقت نہ تو کعبہ کے ارد گرد کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کوئی چرند پرند ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. حاجر علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہی ہیں, کہہ رہی ہیں آقا آپ یہاں پر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے, نہ کوئی جانور ہے, نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, آپ یہاں پر چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ بار بار کہہ رہی, بار بار پکار رہی. آخر میں حضرت حاجر علیہ السلام کہتی ہیں آقا کیا یہ رب العالمین کا حکم ہے؟ یہاں پر آپ مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, آپ بچے کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کیا یہ رب العالمین کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں میں جواب دیتے, سر ہلا کر کے نام ہاں میں جواب دیتے. اتنا سننا ہوتا ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کا اللہ پر توکل دیکھیں, اللہ پر بھروسہ دیکھیں, اللہ پر یقین دیکھیں. جیسے ہی حضرت حاجر علیہ السلام یہ جملہ سنتی ہیں کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, فوراً حضرت حاجر علیہ السلام کہتی ہیں اذن لا یضیعنا, اگر یہ رب العالمین کا حکم ہے, اگر یہ رب ذوالجلال کا حکم ہے تو پھر رب ذوالجلال ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا, ہمیں رب ذوالجلال کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گا. حضرات تاریخ گواہ ہے, قرآن اور حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ رب العالمین کے اوپر جب حضرت حاجرہ نے بھروسہ کیا, توکل کیا, تو نہ صرف یہ کہ ان کی رب العالمین نے حفاظت کی, بلکہ ان کے آثار کو اور ان کے نام و نشان کو قیامت تک باقی رکھا. ہم جو سعودی عرب میں جاتے ہیں, حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں, یہ جو زمزم ہے, صفا و مروہ کے درمیان سعی ہے, یہ کہاں سے آیا؟ حضرت حاجرہ نے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ایک مرتبہ صفا, ایک مرتبہ مروہ, ایک مرتبہ صفا, ایک مرتبہ مروہ, یہ چکر لگائے تھے. رب العالمین کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مسنون اور مستحب قرار دیا. حضرات کیا آپ نے دیکھا, آپ نے کیا سنا؟ اگر کوئی انسان رب العالمین کے اوپر توکل کرتا ہے, رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے. ایک اور مثال آپ سماعت فرمائیں, قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ رب العالمین نے کیا ہے. حضرات ایک انسان جب موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے, اگر اللہ پر وہ انسان توکل کرے تو رب العالمین موت کے منہ سے بھی اس انسان کو نکال لیتا ہے. ایک انسان اللہ پر توکل کرتا ہے, موت کے چنگل میں پہنچ چکا ہے, رب العالمین اس مقام سے بھی اس کو بآسانی نکال لیتا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل گئے. آگے دریائے قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہ منظر ہے, بنی اسرائیل اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے, ہم تو دھر لیے گئے, اب یہ فرعون ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے اور پھر ہمیں غلام بنا لیں گے, جان سے مار ڈالیں گے, اب ہم کیا کریں؟ اس انداز سے خوف کے اندر مبتلا ہے. بنی اسرائیل موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس موقع سے بھروسہ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ رب العالمین کے اوپر توکل تھا, یہ توکل دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی سیہدین, نہیں یہ رب العالمین کا حکم ہے, رب العالمین مجھے ضرور کوئی راستہ بتلائے, رب العالمین میری ضرور کوئی رہنمائی کرے. حضرات یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جیسے ہی نکلا, رب العالمین نے فوراً وحی بھیجی, کہا ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ نے وحی بھیجی, کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے, تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے, اس کو ذرا سمندر پر تو مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری. جیسے ہی لاٹھی سمندر کے اوپر پڑی,
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑوں کے مانند ٹھہر گیا، بیچ سے راستہ ہو گیا، سارے کے سارے بنی اسرائیل یہاں سے بچ گئے اور سمندر پار کر گئے۔ حضرات آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کیا سنا؟ بنی اسرائیل جو موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے، موت کی چنگل میں پہنچ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب العالمین کے اوپر کامل توکل کیا، کامل بھروسہ کیا، تو رب العالمین نے موت کے منہ سے بنی اسرائیل کو نکالا، موت کے چنگل سے بنی اسرائیل کو بآسانی بچا لی۔ حضرات یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر توکل۔ آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر جا رہے ہیں، سفر ہجرت پر غار ثور کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود ہیں۔ دشمن کی تلاش جاری ہے، دشمنان اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن اتنے قریب پہنچ چکے ہیں کہ اگر وہ پیر کی طرف بھی دیکھ لیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، وہ ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب العالمین کے اوپر توکل کیا، رب العالمین کے اوپر جو بھروسہ کیا، آپ اس کو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا، لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ دشمنان اسلام آئے، غار ثور کے قریب پہنچے، غار کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا، وہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے چلے گئے۔ حضرات یہ ہوتا ہے اللہ کے اوپر توکل، یہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ۔ اگر ہم حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم تکلیف سے، پریشانی سے، مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے ہم رب العالمین کے اوپر توکل کریں، رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں۔ اگر ہم رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں گے، رب العالمین کے اوپر توکل کریں گے، تو رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا، رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا۔ حضرات اسی طرح سے دوسری چیز آپ یاد رکھیں، اگر ہم ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم حادثات سے، ناگہانی واقعات سے بچنا چاہتے ہیں، بڑی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں، ہم اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ ایک ہوتا ہے بھروسہ جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، ایک ہوتا ہے اچھا گمان۔ آپ اپنے دل کے اندر اچھا سوچیں، آپ اپنی زبان سے اچھی باتیں کہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آج ہمارے اندر بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی کمزوری ہے کہ جیسے ہی ہم کسی حادثہ کے بارے میں سنتے ہیں، کسی ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیتے ہیں، فوراً ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ہم بھی مر جائیں، ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو جائے اور ہم بھی دنیا سے چلے جائیں۔ حضرات اس انداز کی باتیں ہمیں نہیں کہنی چاہیے، ایسے شبہوں کو، شبہات سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ حضرات اگر ہم اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ایسا حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا ہے، ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش نہیں آنے والا ہے، رب العالمین ایسی صورت میں ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر ہم الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، ارے پرسوں وہاں حادثہ ہوا تھا، پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کہیں ایسا ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے، اگر اس انداز کی باتیں اگر ہم اپنی زبان سے نکالیں گے تو جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات ہوتا کیا ہے، آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ایک انسان گاڑی لے کر کے نکل رہا ہوتا ہے، ڈرائیور سے کہتا ہے، گاڑی پر جب بیٹھ رہا ہوتا ہے ڈرائیور سے کہتا ہے، وہ پرسوں کا حادثہ یاد ہے نا،
گاڑی دیکھ کے چلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی حادثہ ہو جائے اور دنیا سے ہم بھی چل بسیں، ہم بھی دنیا سے چل بسیں۔ اس انداز کی باتیں آج لوگ کہتے ہیں۔ آج غیروں کے عقائد نہیں، یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں کہ حادثات سے بچنے کے لیے نیمبو شریف کو ٹائر کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور اس کو کچل دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے، عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم حادثات سے بچ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس انداز کے خیالات کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں، اچھی خاصی گاڑی ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کوئی پھٹا جوتا یا چپل گاڑی کے سامنے ٹانگ لیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ نظر بد سے بچ جائے۔ جب وہ نظر بد سے بچ جائیں گے تو آٹومیٹک وہ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، حادثات سے بچ جائیں گے۔ حضرات، کیا یہ چیزیں انسان کو حادثات سے بچا پائیں گی؟ کیا یہ چیزیں انسان کو حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے بچا پائیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ناگہانی واقعات سے بچنا چاہتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ آپ اس بات کا تذکرہ حدیث سے سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے خود حدیث قدسی کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا کہ انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملے کو انجام دیتا ہوں۔ میرے بندے کا گمان جیسا ہوگا میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی کام کروں گا۔ اللہ عز و جل کہتا ہے ان ظن بی خیرا فلہ، اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا، نہیں، ایسا اللہ ہرگز نہیں ہونے دے گا، ایسا ہمارے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر بندہ اس انداز کا خیال اپنے پاس رکھے گا تو رب العالمین فرماتا ہے فلہ، ہم اس بندے کی حفاظت کریں گے، ہم اس بندے کو پروٹیکشن دیں گے، ہم اس کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اگر میرا بندہ برا سوچے گا کہ ارے پرسوں حادثہ ہوا تھا، کہیں ہم بھی اس حادثے کے اندر نہ گرفتار ہو جائیں، ہم بھی ایسے حادثے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، ہماری جان بھی نہ چلی جائیں، اگر اس انداز سے بندہ سوچے گا فَلَهُ، اللہ عز و جل کہتا ہے پھر اس انسان کے ساتھ، میرے اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ہونے والا ہے جیسا کہ وہ بندہ سوچ رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر جو کہ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے بندے کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں، جس انداز سے بندے کا گمان ہوگا بالکل میرا معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ آگے اللہ عز و جل کہتا ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، اب میرے بندے کو اختیار ہے، چاہے تو میرے بارے میں اچھا گمان رکھے یا پھر برا گمان رکھے۔ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو میں اپنے بندے کی حفاظت کروں گا، اگر میرا بندہ میرے بارے میں غلط گمان رکھے گا تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ خیال کر رہا ہے، جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے۔ تو حضرات، اگر ہم حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعات سے، ناگہانی حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اچھی امیدیں رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے حضرات، اگر ہم حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ناگہانی ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، خطرناک ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، تو ایک بہت ہی آسان عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ، کیونکہ بری موت سے بچنا ہر انسان چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم بری موت سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اسباب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ اسباب ہیں جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ حضرات، اگر ہم ناگہانی واقعات سے بچنا چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو بہت ہی مشکل مسئلہ ہے، میں نے تو اپنے بھائی سے 5 سال سے بات نہیں کی، میں اپنے بھائی سے کلام کیسے کروں، سلام کیسے کروں، میں نے اپنی بہن کو پراپرٹی میں حصہ ہی نہیں دیا ہے، 10 سال سے کوئی کلام ہی نہیں ہے، میں ان کی خبر گیری کیسے کروں، میں خیر خواہی کا معاملہ کیسے کروں؟
میرا رشتہ دار کا تو میرے ساتھ جھگڑا ہے، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیسے کروں؟ حضرات اگر آپ بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے رب العالمین آپ کو بری موت سے بچا لے گا، رب العالمین آپ کو ایکسیڈنٹ والی موت سے بچا لے گا۔ حضرات رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ہر اچھے اور برے کاموں میں ان کا ساتھ دینا، حضرات یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں کو رب العالمین ہمارے اوپر سے ٹال دیتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ، جو انسان یہ چاہتا ہو، جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ میری عمر لمبی کر دی جائے، جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ میرے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، روزی روٹی بڑھا دی جائے، تجارت کاروبار کے اندر اضافہ کر دیا جائے، اور جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ وہ بری موت سے بچ جائے، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچ جائے، حادثے والی موت سے بچ جائے، جس انسان کی یہ خواہش ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو دو کام کرنا پڑیں گے، اس کو دو کام کرنا چاہیے۔ کریں گے نا بھائی؟ سننے کے بعد عمل کریں گے انشاءاللہ؟ زور سے بولیے انشاءاللہ۔ حضرات سب سے پہلی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، فَلْيَتَّقِ اللَّهِ، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر جائے، اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر جائے، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کر۔ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ اس انسان کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے، خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ تو حضرات یہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خبر گیری کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت ہی بری موت سے بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہماری گاڑی کہیں پر ٹکرا جاتی ہے اور گاڑی ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، لیکن ہم سیف رہتے ہیں، ہم بچ جاتے ہیں۔ حضرات یہی نیکیاں ہیں جو آپ نے کی ہوئی ہوتی ہیں، انہی نیکیوں کی وجہ سے رب العالمین آپ کو بچا لیتا ہے، انہی نیک اعمال کی وجہ سے رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو حضرات ضرورت ہے، اگر ہم ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے حضرات ایک اور عمل، اگر ہم حادثات سے اور اسی طریقے سے بڑی پریشانیوں سے، مشکلات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، بری موت سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ایک مشکل مسئلہ ہے، یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، الارم لگا کر کے بھی ہم سوتے ہیں مگر ہم بیدار نہیں ہو پاتے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تقریباً 5:45 بجے فجر کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے، 5:45 بجے۔ اگر 12 بجے بھی آپ سوئیں گے تو 6 گھنٹہ سو کر کے آپ فجر کی نماز کے لیے آرام سے بیدار ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری آنکھیں تو نہیں کھلتی، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ وہیں پر اگر ایسا معاملہ ہو کہ نظام آباد سے ہمیں حیدرآباد جانا ہو اور ہم نے پہلے سے گاڑی میں ٹکٹ نکال کے رکھا ہو اور ٹرین ہماری رات کے 3:30 بجے 4 بجے ہو، وہاں پر بغیر الارم کے بھی ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہمیں وہاں پر نیند ہی نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم سوئے رہ جائیں گے پیسہ برباد ہو جائے گا، اگر ہم سوئے رہ جائیں گے تو حیدرآباد نہیں پہنچ پائیں گے، فنکشن ہال میں اٹینڈ نہیں کر پائیں گے، رشتہ داروں سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پوری رات ہم بیدار رہتے ہیں، بغیر الارم کے ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ حضرات ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور جہاں تک فجر کی نماز کی بات ہے، الارم لگا کر سونے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر رب العالمین کا خوف نہیں ہے،
رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کی رونقوں کے پیچھے پڑ کر کے ہم آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے فجر کے وقت فجر کی نماز کے لیے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جو انسان فجر کی نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے، رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے، رب العالمین اس کو پروٹیکشن عطا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اس کو کائنات کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اسی حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز کی ادائیگی کرے اور کوئی دوسرا انسان اس کو پریشان کرے، اس کو تکلیف دے، تو رب العالمین تکلیف دینے والے کو تکلیف دیتا ہے، اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرات کیا پتا چلا، اگر آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے رب العالمین آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اگر آپ فجر کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو اب ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کو تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کر دے۔ ایک اور حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب فجر کے وقت نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین ایک فرشتہ کو اس کے ساتھ متعین کر دیتا ہے۔ وہ انسان گھر سے نکل کر کے مسجد تک آتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب مسجد سے نماز کی ادائیگی کے بعد گھروں پر جاتا ہے وہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ گھر تک جاتا ہے، گھر پر پہنچا کر کے وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، 7-8 بجے دن کو اٹھتا ہے، پھر نہاتا ہے، دھوتا ہے اور جاب کے لیے نکل جاتا ہے، رب العالمین اس انسان کے پیچھے ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ وہ جہاں جہاں جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے وہاں تک پہنچتا ہے اور اس کو حتی الامکان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ کام کاج کرنے کے بعد وہ انسان پھر گھر واپس لوٹ کر کے آتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ گھر واپس لوٹ کر کے آتا ہے اور اس کو دھتکار کر کے پھر شیطان اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرات یہ فجر کی نماز اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسیڈنٹ سے، بری موت سے اور ناگہانی واقعات سے ہم بچ جائیں تو ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ؟ زور سے بولیے انشاءاللہ، آج کے بعد ہم ضرور فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے حضرات وقت ہو چکا ہے، 2-3 منٹ کے اندر ایک اور چیز بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بری موت سے بچ جائیں، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچ جائیں، تو ہم صبح و شام ایک چھوٹی سی دعا ہے، ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھا کریں۔ اگر ہم چھوٹی سی دعا کو 3 مرتبہ پڑھا کریں گے تو اب ایسی صورت میں ہم بری موت سے بچ جائیں، ایکسیڈنٹ والی موت سے بچ جائیں۔ حضرات وہ دعا کون سی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یاد بھی ہے، اگر یاد نہیں ہے تو اس پوائنٹ کو سننے کے بعد، اس دعا کو سننے کے بعد آپ یاد کریں اور صبح و شام پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لے، لم یضرہ شیء، کائنات کی کوئی بھی طاقت اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ حضرات اس سے جو آگے کی بات 1-2 منٹ کے اندر آپ سماعت فرمائیں، بہت اہم بات ہے۔ یہ جو حدیث ہے حضرت ابان بن عثمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابان رحمہ اللہ جو ایک تابعی ہیں، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اس وقت ان کو لقوہ کی بیماری تھی، فالج کی بیماری تھی، ہاتھ پیر جس کے اندر ٹیڑے ہو جاتے ہیں، جس بیماری کے اندر ہاتھ پیر چلے جاتے ہیں، کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ بیماری حضرت ابان کو لائق تھی۔ اور اسی حالت میں حضرت ابان رحمہ اللہ اس حدیث کو لوگوں کو سنا رہے،
مجلس کے اندر بہت سارے لوگ موجود تھے. انہی میں سے ایک انسان بہت ہی گھور کر کے دیکھ رہا تھا, سوالیہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا, گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ مولوی صاحب آپ ہی تو حدیث سنا رہے ہیں اور آپ کو ہی فالج کی بیماری لائق ہے, کیا آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں؟ حضرت ابان نے جب اس حدیث کو سنایا, سنانے کے بعد اس بات کی وضاحت کی کہ لوگوں جو یہ میرے ساتھ تم دیکھ رہے ہو, میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہوں, لیکن میری زندگی کے اندر ایک واقعہ ہو گیا, ایک حادثہ ہوا. وہ یہ کہ ایک دن مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا, میں ایک دن بہت ہی زیادہ غصے میں تھا, اور جس دن میں بہت ہی زیادہ غصے میں تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا, اور جس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا جس دن میں غصے کی حالت میں تھا اسی دن مجھے فالج کی بیماری ہو گئی. اللہ اکبر, اسی دن مجھے فالج کی بیماری ہو گئی. تو حضرات آپ نے کیا سنا, اگر کوئی انسان کنٹینیو مسلسل یہ دعا صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو رب العالمین اس انسان کی ہر ناحیے سے حفاظت فرمائے گا. پیارے نبی نے فرمایا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی. حضرات یہ 5 باتیں ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا. اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ آپ اللہ پر توکل کریں, دوسری چیز کہ آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں, اور تیسری چیز کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اور خیر خواہی کا معاملہ کریں, اور اسی طریقے سے چوتھی چیز فجر کی نماز کی پابندی کریں. اور ایک چھوٹی سی دعا جو آپ کے سامنے بیان کی گئی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھا کریں. اگر آپ ان اعمال کو انجام دیں گے تو ایکسیڈنٹ کی موت سے بچ جائیں گے, اور حادثات والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. حضرات آج کے خطبہ جمعہ میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگر آپ اس موضوع کو مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو آپ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی آپ اسی طرح سے اذان سے پہلے مسجد کے اندر حاضری دینے کی کوشش کیجیے. اسی موضوع کے اوپر آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.